كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور ملت کے نوجوانوں، آج عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور عمارت کمیٹی بھٹہر کے تمام ذمہ داران اور اراکین کی طرف سے آپ تمام باشندگان بھٹہر کو خصوصاً اور پوری دنیا کے مسلمان عموماً دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس ادنا سے ادنا عمل پر قبول فرما لے. ہم سب کو ایک خوشیاں عنایت فرمائے. آمین. محترم حضرات، آج ہم جس مناسبت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، اس تاریخی دن کا تعلق ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پیدائش ایک ایسے ماحول میں ہوئی کہ پورا ماحول مشرکانہ تھا. سماج میں ہر جگہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی. قوم کے لوگ اللہ سے دور تھے، اپنے حقیقی مالک سے دور تھے، ساسانوں زمین کے پیدا کرنے والے سے دور تھے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آزر بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. ایسے پرآشوب ماحول میں، ایسے پرقدر ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک موحد کی حیثیت سے، ایک توحید پرست کی حیثیت سے بڑا تاریخی وجود ہے. آپ سب جانتے ہیں قوم نے، سماج نے، گھر کے لوگوں نے اور پوری سوسائٹی کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا تھا. اسی توحید کی بنیاد پر، اسی توحید کے اعلان کی بنیاد پر لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے آگ کے حوالے کیا تھا. لیکن قربان جائیے اس ذات گرامی پر، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ تب پر کندن بن چکے تھے. اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا، اللہ پر توکل کیا تھا اور اللہ کی توحید کے نفاذ کے لیے، اللہ کی توحید کی استھاپنا کے لیے، اللہ کے توحید کو اس دھرتی پر لاگو کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی کو پیش کی اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. تب جا کر جب آگ کے حوالے کیا جاتا تو آسمان سے آواز آتی ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ، آج تو اپنے فطرت کے خلاف کام کر. اے آگ، چیزوں کو جلا کر دیتی ہے، لیکن آج سن لے، یہ ابراہیم جو میرا مومن بندہ جس نے میرے توحید کا اعلان کیا ہے، جس نے شرک سے برات کا اعلان کیا ہے، اے آگ، آج اس ابراہیم کے لیے تو سلامتی کا باعث بن جا. آج اس ابراہیم کے لیے تو امن کا گہوارہ بن جا. یہ ابراہیم جن کی یاد میں آج ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں،
جن کی یاد میں اپنے جھوٹے طریقے کو اللہ رب العالمین نے رائج رکھا، باقی رکھا، جن کی یاد میں آج ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، پوری کی پوری زندگی ابتلا سے، آزمائش سے، امتحانوں سے گھری ہوئی زندگی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں پوری جوانی ختم ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، لیکن اس پورے ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ خانقاہوں کا، مزاروں کا، درگاہوں کا، درباروں کا محاصرہ نہیں کیا، اس کا طواف نہیں کیا، بلکہ ابراہیم جانتے تھے کہ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اولاد نہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ امید لگائے رہے اپنے رب سے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم اللہ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ آج اولاد مانگتے کس لیے؟ اللہ میری لاٹھی مضبوط کر دے، میرا جڑ مضبوط کر دے، کہ سماج میں ہمارا دبدبا رہے، روب رہے، ہماری طاقت و قوت کا بول بول۔ ابراہیم نے یہ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے جو اولاد عطا کرنا وہ نشیڑی نہیں، جواری نہیں، مشرک نہیں، اللہ کی توحید کے خلاف کام کرنے والا نہیں، اطاعت گزار اولاد عطا کرنا، نیک اولاد عطا کرنا۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا سنی، کہا ابھی شیرخوار بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں امتحان کی ایک اور گھڑی، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو جاؤ اس سنسان وادی میں یا اس صحرا کے حوالے کر دو جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی آدم ہے، نہ آدمزاد ہے، پانی کا قطرہ تک نہیں ہے۔ اس ننھے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام گود میں اٹھاتے ہیں، بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ لے کر مکہ کی دھرتی پر جاتے ہیں جہاں کسی طرح کی کوئی ہریالی نہیں، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں ابراہیم، بیوی پوچھتی ہے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا بیوی نے، اے سرتاج کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بیوی نے پوچھا، اور بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، صابرہ اور شاکرہ تھی۔ بیوی نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر مجھے ایسے ہی بیار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے اس معاملے کو معاف کیا اور سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم سے میرا شوہر یہاں چھوڑ دیا۔ اللہ امرک بہذا، حضرت ابراہیم نے پیچھے میری بیوی یا کیا ہے اتنا سننا تھا۔ حضرت اے میرے شوہر نامدار، اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی رہنے سہنے کی جگہ نہیں، کوئی پرامن جگہ نہیں، رات کی تاریکی بھی ہے، دن کا اجالا بھی ہے۔ اے میرے شوہر نامدار، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر مجھے بھروسہ کرنا، مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اتنا کیا کر اس کے بعد ابراہیم کا توکل اللہ کی ذات پر آگے جانے پہاڑ کے اوٹ میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بیاب و بیار صحرا میں چھوڑ دیا، اس بیاب و بیار سے زمین پر چھوڑ دیا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ نماز کی پابندی کی بھی دعا کر رہے ہیں اور اس بات کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو
انہیں رزق عطا فرمانا۔ میرے بھائیو، جن لوگوں کا گزر مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ سال کے تمام دنوں میں دنیا کا ہر پھل، جس کو ہم اپنے یہاں کا موسم پھل کہتے ہیں، موسم نہیں ہے لیکن وہ پھل موجود ہے، الحمدللہ یہ ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، برکت ہے ابراہیم کی دعاؤں کا کہ آج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دنیا کے سارے پھل سارے دنوں میں ملتے ہیں۔ اسپیشل امتحان کی گھڑی آگے بڑھتی ہے، بیٹا دونوں کا قابل ہوا، بوڑھے باپ کے کمزور کندھے کا سہارا بننے کے لائق جب بیٹا ہوا، ابراہیم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرو۔ پہلے دن جب انہوں نے خواب دیکھا، ابراہیم نے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں ذبح کیا۔ دوسرے دن بھی خواب دکھایا گیا، پھر 200 اونٹ ابراہیم نے اللہ کے راہ میں ذبح کیا۔ تیسرے دن 300 اونٹ ذبح کیا۔ اس کے بعد یہ خواب دکھایا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو اپنے دنیا کی سب سے عزیز ترین متاع، دنیا کی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم نے معاملے کو بھانپ لیا۔ ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے زمانے میں میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ ہاجرہ کو کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو۔ وہ کیسی بڑی تھی، کتنا کیسی عزت تھا، آسمان بھی حیران تھا، زمین بھی ساتھ تھی، سورج دنیا کے اس منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا کہ وہ ماں اپنے اس بچے کو کاجل لگا رہی ہے، ماں اپنے اس بچے کو کہ زلف و کاٹوں کو سنوار رہی ہے۔ باپ کہتا ہے بیوی سے کہ میرے بچے کو تیار کر دو، بادشاہ کے ہاں دعوت میں لے کر جانا ہے۔ باپ کے ہدایت کے مطابق ماں بیٹے کو تیار کرتی ہے۔ باپ و بوڑھا باپ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اس جوان بیٹے کو لے کر نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، راستے میں شیطان لعین پہنچتا ہے۔ باپ کو کہتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے بادشاہ کے یہاں لے کر جا رہے ہیں، ایک دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، شیطان نے اس وقت اسماعیل کو کچو کے لگایا، کہا باپ تمہارا بوڑھا سٹیا گیا ہے، وہ تمہیں بہانا بنا کر وہ تمہیں اپنے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسماعیل نے جب اللہ کا نام سنا، ابراہیم نے اسماعیل نے جب یہ سنا کہ یہ شخص مجھے اللہ کے راہ پر ذبح کرنے کی بات کہہ کر ورغلا رہا ہے، اسماعیل نے کہا شیطان لعین سے، یہاں تو اسماعیل کی ایک جان ہے، سینکڑوں جانیں اگر اسماعیل کی ہو تو اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے، سینکڑوں جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیضان نظر یا مکتب کی قیامت، یہ کس نے سکھائے تھے؟ اسماعیل کو عداوت پسند دی۔ میرے بزرگوں، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید کو قائم کریں۔ دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیچ ہے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ہمیں گھر چھوڑنا پڑے، ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، لوگوں کی دشمنی مان لینا پڑے، جان پہ بن پڑے، کوئی بات نہیں، سستا سودا ہے۔ توحید کے مقابلے میں جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، ہر طرح کی قربانی وہ سستی ہے اللہ کی توحید کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی یہ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ پر توکل قائم کریں اور ہمارا وقت اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو ہم اپنے لیے باقی اور شاطر سمجھیں۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ہم اپنی انا کو قربان کریں، اپنے تکبر کو قربان کریں، اپنے نفس کی قربانی پیش کریں، اپنی انانیت کو قربان کر دیں۔ اگر کسی بھائی کے خلاف سینے میں بغض و حسد ہے، ایک قدم نہیں 10 قدم آگے بڑھ کر ہم اس کو اپنے گلے سے لگائیں۔ یہ قربانی
ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے. یہ ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ کی پوری سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بحیثیت باپ بحیثیت والدین ہمیں مثالی باپ بننا ہوگا. اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرنی ہوگی, شرک سے کی حفاظت کرنی ہوگی, شرک سے, اور توحید کے سانچے میں ان کی تربیت کرنی ہوگی. اپنے بچوں کو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار کرنا ہوگا. یہ قربانی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے جوانوں کہ اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرو, اپنے ماں باپ کا کہ فرما بردار بن جاؤ. والدین زندہ ہیں, ان کی قدر کرو جس طرح اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم کی قدر کی تھی. تب جا کر اللہ نے اگر ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو اسماعیل کے آداب فرزندی کی وجہ سے اللہ نے اسماعیل کو زندگی دیا. باپ جب زندہ ہے ان کی قدر کیجئے, قدر نہیں کیجئے گا لاکھ کیجئے, لاکھ ہزار 10,000 50,000 کی قربانی کر لیجئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھے رضا رب فی رضا الوالدین, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. آج کتنے ایسے بدنصیب ہیں جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں, خود قربانی کر رہے ہیں, بال بچوں کے ساتھ دور کے رشتہ داروں کو, سسرالی رشتہ داروں کو اور نہ جانے کن کن رشتہ داروں کو بلا کر ان کے ساتھ دسترخوان کو شیئر کر رہے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں, اپنے سگے بھائیوں سے سگی بہنوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر قربانی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ قربانی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو, تقویٰ حاصل ہو, تو اس سے پہلے اپنے انا کو قربان کرنا ہوگا, اپنے رشتوں کو پہچاننا ہوگا, رشتوں کے احترام سے جاننا ہوگا, رشتوں کے احترام کو بحال کرنا ہوگا. تب جا کر ہماری اور آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی اور اس قربانی کا ہمیں اور آپ کو فائدہ ملے گا. قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خوب نمائش کریں, ہم خوب مہنگے داموں کے جانور کو سوشل میڈیا پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر شیئر کریں اور اپنی قربانی کا آن لائن مظاہرہ کریں. نہیں, ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری قربانی کا مظاہرہ یہ ہو کہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق جڑ جائے اور اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرنے. میرے بھائیوں, آخری دو باتیں قربانی میں ہم اس بات کہ ہم ادھر ادھر عام جگہوں پر قربانی کے ذریعے ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں جانور کو قربان کریں, اور جانور کی وہ غلاظت, وہ گندگیاں, وہ خون, وہ ہڈیاں, یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو سڑک پر نہ پھینکیں, ہم ان کو عام شاہراہوں پر نہ پھینکیں, ہم پوری صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے ملک میں رہنے والے جو برادران وطن ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں انہیں کراہیت نہ ہو, انہیں ناپسندیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اسلام کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ اسلام نے کہا کیا النظافۃ نصف الایمان, یہ صفائی اور ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی صاف ستھرا نہیں رہتا ہے, اپنے معاشرے کو, اپنے گلی محلے کو اگر صاف ستھرا نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے ایمان میں کمی ہے, اس کے ایمان میں نقص ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, ایمان کی, اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے, اور جہاں کہیں بھی رہے وہ صفائی اور ستھرائی کا مکمل اہتمام کرے. اسی طرح سے جانوروں کے حوالے سے کون سا جانور ہم ذبح کریں گے, کون سا جانور ذبح نہیں کریں گے, اس حوالے سے آج ملک میں بدامنی پھیلانے کی خاطر کچھ نفرتی چنپی لوگ ہیں اور کچھ اس طرح کے بے عقل لوگ ہیں جو دھرم کے ایک وشیش سمودائے کے دھرم کے ساتھ مذاق اڑانا چاہتے ہیں, ان کے فیصلہ کے ساتھ کھیلنا
چاہتے ہیں، ان کے بھاؤناؤں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، آپ اسلام کے اس پیغام کو پوری مضبوطی کے ساتھ سن لیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پالیٹکس کے نام پر، راجنیت کے نام پر، سیاست کے نام پر کسی بھی دھرم کو، چاہے وہ دھرم ہندوازم کا ہو، جینزم کا ہو، بدھزم کا ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کسی بھی دھرم کو نشانہ بنانے کا یا کسی بھی دھرم کے آستھا کا مذاق اڑانے کا یا اس کے خلاف غلط ٹپڑیاں کرنے کا، غلط تبصرہ کرنے کا ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ اسلام نے کہا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں انہیں تم برا بھلا نہ کہو۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں قربانی کرنے کا جو مسئلہ ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی سوشل نیٹ ورک پر ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل نیٹ ورک ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کے خلاف پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہے، جہاں سے آپ کے خلاف غلط تبصرے ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف لوگ طرح طرح کے غلط الزامات عائد کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جانور، چاہے وہ گائے ہو، دمبا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ان جانوروں میں سے جو جانور ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اویلیبل ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، جس کی آسانی سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، ہم ان جانوروں کی قربانی کریں، ان جانوروں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، جن جانوروں کے ذبح کرنے سے، جن جانوروں کے قربانی کرنے سے کسی وشیش سمودائے کو یا کسی ہمارے بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہو، ان کے دھرم کا اگر مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے تو ہم اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس عیدگاہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا اپنی حکومت سے کہ وہ جانور جن کے آستھا کی بات کی جاتی ہے، ان جانوروں کو اللہ کے واسطے ہم پورے مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کے لیے راضی ہیں کہ آپ ان جانوروں کو قومی جانور گھوشت کر دیں، راشٹریہ پشو گھوشت کر دیں، اور جو بھی ان جانوروں کے ساتھ اگر کھلواڑ کرتا ہے، اگر کوئی اس کو کاٹتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی اس کی سپلائی کرتا ہے، حکومت اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرے، اور اس کے خلاف حکومت اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرے اور اس کو جان تک پہنچائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوانوں، میں ایک بار آپ سب سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان جانوروں کی قربانی کریں جو جانور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور جن جانوروں کی قربانی کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی بھائی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے جانوروں کا انتخاب کریں۔ قربانی اگر ہم بکرے کی بھی کرتے ہیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی، قربانی اگر ہم گنڈے کی بھی کرتے ہیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی، قربانی اگر ہم بھیڑ کی کرتے ہیں ہماری قربانی ہو جائے گی، ہمیں ثواب پورا کا پورا ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کیجیے جس سے سماج میں نفرت کا پیغام پہنچتا ہو، جس سے سماج میں بدامنی کا پیغام پہنچتا ہو، جس سے سماج میں نفرت کا بازار کرتا ہو، ایسے دروازوں کو ہم سب مل کر بند کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے سماج میں اتحاد کا پریچے دیجیے، آپسی جھگڑا جھگڑے تہذیب کو بڑھاوا دیجیے، اپنے برادران وطن کے ساتھ ہندو مسلم سب مل کر ایک ساتھ اپنے سماج کی انتی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیے تاکہ ہمارا یہ خوبصورت بھارت
جس کی گنگا جمنی تہذیب اور کا چرچا پوری دنیا میں ہے، یہ تہذیب ہماری باقی رہے، ہمارے ملک میں امن اور چین باقی رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے سے پہلے اسلام کی قربانی کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر سے نفرت، کینہ اور حسد اور ایک دوسرے کے خلاف جو آکروش ہے اس آکروش کی قربانی پیش کرے۔ اے اللہ ابراہیم و اسماعیل نے جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی، اے اللہ اسی اخلاص اور اس جذبے کے ساتھ ہمیں بھی کچھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروباری ہے اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام خوری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ دادا جس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھرنا۔ اے اللہ جو کل تک ہمارے ساتھ اس عیدگاہ میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر اے اللہ ہمارے ہیں آج منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر اے اللہ ان کی قبروں پر تو رحمت و کرم کی برکت برسا مولا۔ اے اللہ جو زندہ ہے اے اللہ انہیں ایمان پر قائم رحمت مولا۔ اے اللہ سلامتی کے ساتھ قائم رحمت مولا۔ اے اللہ ایمان پر توحید پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کے شرک سے حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور بھائی چارگی عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم دوسرے کے لیے پاک کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے اس خوبصورت ملک کی تو حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جو بھی باہری طاقتیں ہیں، جو بھی باہری نگاہیں ہیں جو ہمارے ملک کی طرف ترچھی نگاہیں کر کے اگر دیکھ رہی ہے اللہ ان نگاہوں کو تو ناکارہ کر دے۔ اے اللہ ان نگاہوں کو برباد کر دے۔ اے اللہ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اے اللہ آج بھی امن کی بھیک تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا۔ اے اللہ اس کھلے آسمان کے نیچے ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تو امن پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تو شانتی پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ اس ملک میں رہنے والے ہر فرقے کے لوگوں کو ان کے اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے مطابق انہیں امن اور شانتی کے ساتھ اپنی بھاوناؤں کا خیال کرتے ہوئے، سیاست کا خیال کرتے ہوئے اللہ ان کو عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اے اللہ اس قربانی میں ایثار کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس قربانی میں فداکاری کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا کے مسلمانوں کو عید قربہ کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید قربہ کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں مسلمان بہت ساری جگہوں پر کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا ایک ٹکڑا تک نہیں اللہ غزہ کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر، دنیا کی جس سرزمین پر جہاں کہیں بھی اے اللہ اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اے اللہ تو ظالموں سے بدلہ لینا مولا۔ اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی تو حفاظت کرنا مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی تو امن و سلامتی کی فضا قائم کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی ہر طرح کی باہری طاقتوں سے تو حفاظت کرنا مولا۔ اے اللہ ہم سب کے عبادت خانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صدیوں سے ہمارے پروج جس انداز میں اس بھارت ورش میں جیتے آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اے اللہ اسی پیار محبت کے جذبے کو ہم تمام کو دلوں میں پیدا فرما دے۔ اسی آپسی اتحاد، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ ہم تمام ہندو مسلم کو ایسے خوبصورت بھارت میں جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے خرچ کے صدقہ خیرات کو قبول فرما مولا۔ اے اللہ جن لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ ہم سب کا عرفہ کے روزے کو قبول فرما مولا۔ اے اللہ جو حجاج کرام اپنے ملکوں سے حج بیت اللہ کے لیے گئے اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس طرح لوٹا جس طرح تیرے نبی نے کہا کہ حج کرنے والا ایسے لوٹتا ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے ابھی جنم لیا ہے، کوئی گناہ نہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے حاجی بھائیوں کو تو اسی طرح گناہوں سے پاک صاف رکھا دے مولا۔ اے اللہ اس مجلس میں بھی
ابھی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو اوپر جہنم کے آگ کو حرام قرار دینا، اللہ ہم سب کے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانے والا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کے قربانی کو قبول فرمانے والا، اے اللہ ہم میں جو غریب ہیں مسکین ہیں اے اللہ انہیں بھی تو عید قربا کی خوشیاں نصیب فرما۔ اور اس وقت میں ایک آخری گزارش آپ تمام مزاج سے کروں گا کہ آپ لوگ جب قربانی کریں تو بجائے اس کے کہ بہت دور کا رشتہ دار پہلے اپنے پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، اپنا بھائی ہو کوئی بھی ہو، خیر ہو امیر ہو غریب ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کو پہلے اپنی خوشی میں شامل کیجیے اور انہیں آپ گوشت کھائیے بھی کھلائیے بھی۔ یاد رکھیے گا جس آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، گوشت لے کر کے جائے گا اور اس گوشت کو چکھنا کے طور پر استعمال کر کے وہ شراب دے گا اور وہ شراب پینے والا چاہے مسلمان ہو کیا ہندو ہو کیا کوئی بھی ہو، اس گوشت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گوشت ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ جو صاف ستھری چھوی کے مالک ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صاف ستھری چھوی کے لوگ مالک ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، آپ ان کو شوق سے پورے پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور آخری اعلان شاید ابھی نماز سے پہلے وہ اعلان نہیں ہو سکتا تھا، ابھی ہم لوگ جو چرمے قربانی جمع کرتے ہیں ہمارے کمیٹی کے پاس، تو یہ اپیل کیا کہ آپ تمام لوگوں سے چونکہ چمڑے کا کوئی ریٹ ملتا نہیں ہے، بڑا کم ہو گیا ہوا ہے، تو آپ لوگ عمارت کمیٹی آپ سے گزارش کر رہی ہے، یہ ایسا فیصلہ نہیں کہ جو بالکل تھوپا جا رہا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمارت کا تعاون کیا جائے تو ایک چمڑے کے ساتھ کم سے کم آپ لوگ 100 روپیہ چمڑے کے ساتھ ضرور جمع کریں، اور جب چمڑا جمع کریں تو انشاءاللہ اس بار سے یہ بھی